अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौज़ूद फ़खर में खुश आमदीद। सेलेक्टेड से इलेक्टेड तक के सफ़र का अब आगाज़ होने जा रहा है, क्योंकि हाइब्रिड रजीम के अंदर होने वाले हाइब्रिड फैसलों ने इस बात को साबित कर दिया है कि ये निज़ाम, पाकिस्तान का सियासी निज़ाम को चलाने के लिए इलेक्टेड सरकार की ज़रूरत है, सेलेक्टेड सरकार की ज़रूरत नहीं है। और अब हमारी पोलिटिकल क़यादत को भी ना सिर्फ इस बात की अहमियत का एहसास हो गया, बल्कि उन्होंने भी सियासी मैदान में उतरने और सियासी मैदान में हलचल मचाने का फ़ैसला किया है। और अहम पेशरफ्त सामने आई है, और अहम पेशरफ्त ये है कि मोहतरम जनाब नवाज शरीफ साहब ने मौलाना फजल रहमान से रब्ता किया है फौरी तौर पर, और उनसे दरख्वास्त की है कि फौरी तौर पर हंगामी तौर पर PDM का सरबरा इजलास बुलाया जाए। और मौलाना साहब ने नवाज शरीफ साहब की दरख्वास्त पर 11 नवंबर को इस्लामाबाद में PDM का सरबरा इजलास तलब कर लिया। इंपॉर्टेंट पेशरफ्त इस वजह से है कि इस वक्त जो निज़ाम चल रहा है और जिस तरीके से मामलात को चलाने की कोशिश की गई गुज़िश्ता 3 बरस से, तो एक बात साबित हो गई कि इस निज़ाम ने इस तरीके से नहीं चलना जिस तरीके से एक हाइब्रिड और मसनूई अफजाइश के ज़रिए इस निज़ाम को आगे बढ़ाया जा रहा था। लिहाजा इस निज़ाम को अब अगर नॉकआउट करना है और ये सिलेक्टेड से इलेक्टेड तक के सफ़र का आगाज़ करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक अहम पेशरफ्त की जाए। ज़रूरी नहीं कि वो पेशरफ्त बिल्कुल वैसी हो जैसे सड़कों पर इस वक्त TLP के कारकुनान धरना दे के बैठे हैं। पॉलिटिकल स्ट्रगल को पॉलिटिकल अंदाज में, पॉलिटिकल मोटिव्स के साथ, पॉलिटिकल गेंस के लिए आगे बढ़ना चाहिए। लिहाजा नवाज शरीफ साहब के कहने पर यह इजलास तलब कर लिया गया है। ये इजलास गैर मामूली नौयत का होगा। इस इजलास की इतनी जो अहमियत है वो क्यों है? नवाज शरीफ साहब सियासी मैदान में कुछ बड़ा करने का फ़ैसला कर चुके हैं। वो फ़ैसला मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है? क्या इस्लामाबाद में इजलास के बाद कोई एक अहम इजलास लंदन में भी होने वाला है? और क्या नवाज शरीफ साहब लॉन्ग मार्च पर फौरी तौर पर जोर देंगे? क्योंकि अगर लॉन्ग मार्च हो जाता है अगले 2 महीने के दौरान, यानी कि नेक्स्ट 60 डेज़ विल बी इंपॉर्टेंट, इसके दौरान अगर लॉन्ग मार्च हो जाता है तो नवाज शरीफ साहब क्या वतन वापसी के हवाले से फैसला करेंगे? इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करेंगे मुस्लिम लीग नून की ही, जहाँ पर अब भी 2 राय सामने आ रही हैं। क्योंकि कल एक पेशरफ्त ये हुई थी कि मुस्लिम लीग नून के वफ्द की मुलाकात हुई थी मुस्लिम लीग काफ के साथ, और मुस्लिम लीग काफ के दरमियान और नून लीग के दरमियान ये पहला बाज़ाब्ता रब्ता हुआ था। यानी कल से मुराद ये है कि 1 दिन पहले। और कल शहबाज शरीफ साहब जब DG खान में मौजूद थे, वहाँ पर उनकी जब प्रेस टॉक हुई तो उन्होंने 2 बातें की। दोनों ही एक दूसरे से अगरचे मुतज़ाद हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट नौयत की इस वजह से हैं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर जो पाई जाने वाली सोच का फ़र्क है वो बहुत ज़्यादा खुल के सामने आता है। शहबाज शरीफ साहब का ये कहना था कि अभी तहरीक अदम एतमाद पेश करने का वक्त नहीं आया। ये बात उनकी उस वक्त हो रही है जब मुस्लिम लीग नून और ख़ास तौर पर लंदन और यहाँ पर जो मौजूद राना सनाउल्लाह साहब और दीगर अफराद, दीगर शख्सियात हैं, वो इस बारे में सोच रहे हैं कि तब्दीली का आगाज़ पंजाब से किया जाए। और इसी दौरान शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ये बयान का सामने आना कि मुस्लिम लीग नून अभी इस बारे में कोई फ़ैसला नहीं कर रही कि हमें तहरीक अदम एतमाद पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लेकिन साथ ही इसी बात से जुड़ती हुई उन्होंने एक और बात कह दी जो उनकी पहली बात से बिल्कुल उलट नज़र आ रही थी। और वो बात ये थी कि हम इस हुकूमत को 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी राय में, यानी शहबाज शरीफ साहब की राय में, अगर ये हुकूमत बरसर इक़्तिदार रहती है और इसी तरीके से जिस तरह वो फ़ैसले कर रही है उसी तरीके से अपने फ़ैसले करती है, तो यकीनी तौर पर उसका बैकलैश आएगा। और बैकलैश आएगा अवाम के ऊपर, और अवाम पर जब बोझ बढ़ेगा तो एक अनरेस्ट क्रिएट होगा, और उस अनरेस्ट के नतीजे में जो पोलिटिकल कुव्वतें हैं उनके ऊपर एतमाद कम होगा। और इस बात में कोई हैरानी नहीं, क्योंकि अब ये बात सामने आना शुरू हो गई है। बल्कि अपोजिशन जमातों पर तनकीद हो रही है सोशल मीडिया पर कि अगर TLP सड़कों पर बैठ के अपने तमाम मुतालबात जो वो करना चाहती थी वो मनवा सकती है, तो पाकिस्तान की अपोजिशन जमातें मिलकर एक ऐसा सिट इन, एक ऐसा मुजाहरा क्यों नहीं कर सकती जहां पर वो हुकूमत को दबाव में लाकर आटे, चीनी, गैस, बिजली इनकी कीमतों में कमी करा सके? क्योंकि ये तो लोगों से बराह रास्त जुड़ने वाला मामला है, जबकि जो दीगर मुतालबात हैं दीगर जमातों के वो उससे बिल्कुल रेलिवेंट नज़र नहीं आते। लिहाजा ये एक जो रायमा इस हवाले से डेवलप हो रही है, इसका तोड़ करना फौरी तौर पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी नज़र आ रहा है। इसी बात से मुताबिकत रखते वाले यही सूरत हाल इस वक्त कुछ ऐसी है कि जो मुस्लिम लीग नून है उसके अंदर हमें किसी किस्म के डिसिप्लिन या कम्युनिकेशन का फुकदान भी नज़र आ रहा है। और शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब दोनों अपने अपने फ़ैसलों पर 100% अमल दरामद कराने में कामयाब नज़र नहीं आ रहे। मिसाल है इसकी, क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो फ़ैसले हैं जो लंदन से होते हैं, नवाज शरीफ साहब करते हैं। जब वो फ़ैसले यहाँ पर आते हैं, पाकिस्तान में आते हैं, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी आ जाती है शहबाज शरीफ साहब पर।
اور وہ بہت سارے ایسے فیصلے ہوتے ہیں جماعتی نوعیت کے، انتظامی نوعیت کے، سیاسی نوعیت کے، جن کے اوپر شہباز شریف صاحب 100% عمل نہیں کرتے، اور اسی طریقے سے کچھ فیصلے ایسے ہیں جو شہباز شریف صاحب کرتے ہیں لیکن اس کے اوپر بھی مکمل طور پر لیٹر اینڈ اسپرٹ میں عمل درآمد نہیں ہوتا۔ اس کی مثال جاوید لطیف صاحب کو ملنے والا ایک شو کاز نوٹس ہے جو اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ شہباز شریف صاحب کی ناراضگی کے بعد ان کے مسلم لیگ نون کے اندر رہتے ہوئے خاموش ہونے کے نتیجے میں جو جاوید لطیف صاحب نے وہ جو بیان جاری جو دیا تھا ٹی وی انٹرویو، جس کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کے اندر بھی اسٹیبلشمنٹ کے فیسیلیٹیٹرز موجود ہیں، اور جب بھی مسلم لیگ نون اپنے بیانیے میں اپنی پولیٹیکل جدوجہد کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ میں موجود فیسیلیٹیٹرز نہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے مسلم لیگ نون میں موجود فیسیلیٹیٹرز نہ صرف سامنے آ جاتے ہیں بلکہ اس ساری جدوجہد کے آگے ایک سپیڈ بریکر کھڑا کر دیتے ہیں۔ ان کے اس بیان کے بعد شہباز شریف صاحب نے اظہار ناراضگی کیا اور کچھ عرصے کے لیے خاموش ہو گیا، کیونکہ انہوں نے حکم دیا تھا کہ جناب ان کو شو کاز نوٹس جاری کیا جائے، لیکن وہ شو کاز نوٹس جاری نہیں ہوا۔ احسن اقبال صاحب کو کہا، احسن اقبال صاحب نے نواز شریف صاحب کو کہا، نواز صاحب نے احسن اقبال کو کہا کہ یار تو تلے چپ کر کے بیٹھ کرتے ہیں اس کے بارے میں، اور پھر شہباز شریف صاحب نے براہ راست جب بات کی تو پھر اس کے بعد یہ شو کاز نوٹس جاری ہوا، لیکن اب تک باضابطہ طور پر جماعتی لیول کے اوپر اس شو کاز نوٹس کا کوئی جواب نہیں دیا گیا، اور یہ بات آئیں بائیں شائیں ہوگی دائیں بائیں ہوگی، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ اور جب جاوید لطیف صاحب سے اس حوالے سے بات ہوئی تو جاوید لطیف صاحب کا کہنا تھا کہ جہاں جواب دینا تھا وہاں جواب دے دیا، یعنی ان کا مطلب یہ تھا، یہ بات جو کہنے کا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ میں نے نواز شریف صاحب کو اس حوالے سے جواب دینا تھا، میں نے نواز شریف صاحب کو اس حوالے سے جواب دے دیا، اور اس کے علاوہ میری کسی جگہ پر اور کوئی اس قسم کی وہ کمیونیکیشن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دو اور مثالیں ہیں جو اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ مسلم لیگ نون کے اندر جو مس کمیونیکیشن ہے اور جو ڈسپلن کا فقدان ہے وہ پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ثناء اللہ زہری صاحب جو مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پر اس وقت بلوچستان اسمبلی کے رکن ہیں، لیکن انہوں نے جو اپنی پارٹی وابستگی ہیں اس کو تبدیل کر لیا اور اب وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے، لیکن اس وقت الیکشن کمیشن کا ریکارڈ ہے اس کے مطابق ثناء اللہ زہری صاحب مسلم لیگ نون کے ہی منتخب رکن تصور کیے جاتے ہیں، لیکن جب یہ سارا بلوچستان والا سینیریو ہوتا ہے عبدالقدوس بزنجو صاحب والا اور جام کمال صاحب والا، وہاں پر جو نظر آتے ہیں ثناء اللہ زہری صاحب وہ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور پیپلز پارٹی کے کہنے پر ہی وہاں پر انہوں نے ووٹ بھی کیا عبدالقدوس بزنجو کے حق میں، لیکن مسلم لیگ نون نے اب تک ثناء اللہ زہری صاحب کے خلاف کسی قسم کی کوئی جماعتی ڈسپلن کی کوئی نہ خلاف ورزی، نہ ان کو نوٹس دیا، نہ ان سے پوچھا، نہ ہی ان کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے الیکشن کمیشن سے رجوع کیا۔ لہٰذا یہ جو دو مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں جاوید لطیف صاحب علی اور ثناء اللہ زہری صاحب علی، یہ بس سمپل آپ یہ سمجھیں کہ یہ بتا رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون کے اندر جو ابتری ہے وہ کس حد تک پھیلی ہوئی ہے۔ اور اب اس صورتحال میں اگر نواز شریف صاحب سیاسی میدان کے اندر ہلچل مچانے کی کوشش کریں گے تو ان کو اس بارے میں بھی بڑا تفصیلی طور پر غور کرنا پڑے گا کہ اس کے کیا مضمرات ہو سکتے ہیں۔ اب جو پاکستان کے اندر موجود اس وقت کی جو پولیٹیکل ٹرمائل ہمارے سامنے ہے، جو انتظامی پیچیدگیاں ہمارے سامنے ہیں، اور جس قسم کی بیڈ گورننس کا اس وقت پاکستان کی عوام کو سامنے ہے، یقینی طور پر پاکستان کی عوام اپنی پولیٹیکل قیادت سے اس بارے میں ان سے یہ توقع رکھتی ہے کہ پولیٹیکل قیادت نہ صرف میدان میں آئے گی بلکہ میدان میں آ کر ان کو ریلیف دے گی۔ لیکن گزشتہ 3 سال میں اگر ہم پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ دیکھیں تو ایسی کوئی ایکٹیویٹی ہمیں سامنے نظر نہیں آئی جس کے نتیجے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ حکومت پر عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے دباؤ آیا، اور جو اپوزیشن ہے اس کے دباؤ کی وجہ سے حکومت کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ البتہ یہ مظاہرہ ہم نے دیکھا ہے ٹی ایل پی کی طرف سے کہ ٹی ایل پی کی طرف سے دباؤ آیا اور حکومت ہمیں پیچھے گرتے پڑتے دیوار تک لگتی ہوئی نظر آئی۔ ہماری جو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی طرف سے ایسا کوئی مظاہرہ سامنے نہیں آیا، اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ وہ موقع ہے جب لوہا گرم ہو رہا ہے، ہمیں اس کی حدت میں اضافہ کرنا چاہیے تاکہ جب وہ وقت آئے ہم اس گرم لوہے کے اوپر چوٹ لگائیں اور حتمی معاملے کا آغاز کیا جا سکے۔ اور یہ جو پی ڈی ایم کا سربراہ اجلاس بلانے کے پیچھے جو لاجک ہے وہ بھی یہی ہے کہ اس وقت وہ ٹائم ہے، بوائلنگ پوائنٹ آنے والا ہے، اور اس بوائلنگ پوائنٹ کے اوپر جاتے ہوئے ہی ہمیں تمام
اپنی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہے اس کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اب یہ جو اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے 11 نومبر کو، اس کے اندر 2-3 اہم فیصلے ہونے والے ہیں۔ ایک تو نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے حوالے سے نواز شریف صاحب جو پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے اس سے مشاورت کریں گے کہ جناب میں نومبر میں واپس آؤں، دسمبر میں آؤں یا جنوری میں آؤں، اور اسی کے سلسلے سے جڑا ہوا جو معاملہ ہے وہ ہے لانگ مارچ، کیونکہ نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون کے اندر موجود جو قیادت ہے وہ اس بات پہ متفق ہے کہ نواز شریف صاحب کو اس وقت اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈ کرنا چاہیے جب پورے ملک سے لانگ مارچ کے قافلے اسلام آباد میں جمع ہو رہے ہوں، اور وہ اسلام آباد میں انٹری سے پہلے موٹر وے کے اوپر یا جی ٹی روڈ کے اوپر اس جگہ پہ کھڑے ہوں جہاں سے نواز شریف صاحب جب اتریں تو ان کا فقید المثال استقبال اس طریقے سے کیا جائے کہ کوئی ان کو گرفتار کرنے کی ہمت نہ کر سکے، اور اگر جہاز کا رخ، جس طرح ماضی میں نواز شریف صاحب آئے تھے سعودی عربیہ سے تو جہاز کا رخ موڑ دیا گیا تھا اور پھر ایئرپورٹ سے ان کو بٹھا کے آگے لے جایا گیا تھا ہیلی کاپٹر پر، اس قسم کی کوئی سچویشن ڈیولپ نہ ہو سکے، اور اگر ایسی کوئی صورتحال سامنے آئے تو وہاں پر موجود لوگوں کو کنٹرول کرنا یقینی طور پر بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا، اور نواز شریف صاحب ایسی ہی صورتحال کو کریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر لانگ مارچ اگلے مہینے یعنی نومبر کے اینڈ یا دسمبر کے شروع کے اندر اس کا آغاز ہو، اس کی ایکٹیویٹیز کا آغاز ہو، اور دسمبر کے اندر جب سردی شدت پہ ہو تو پاکستان کا جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے وہ بھرپور طریقے سے گرم ہو تاکہ جو فائنل مرحلہ ہے اس کا آغاز کیا جا سکے۔ اسی طریقے سے اس بات کی بھی اطلاعات مل رہی ہیں کہ پی ڈی ایم کا یہ جو سربراہ اجلاس اسلام آباد ہونے والا ہے اس کے فوری بعد ایک اور اجلاس ہوگا، اور وہ اجلاس ہوگا لندن میں جہاں پر نواز شریف صاحب جو پی ڈی ایم کی دیگر جماعتیں ہیں ان کے ساتھ ایک تفصیلی نشست کریں گے، اور اس نشست کے اندر جو بے شمار پہلو ہیں جو اس وقت ویڈیو لنک پہ ان کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے وہ لندن میں ان کے ساتھ بیٹھ کر وہ شیئر کریں گے، اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں جو ان کے ساتھ رابطے اور بات چیت اور گفت و شنید ہوئی ہے اس کے جو تمام ایسپیکٹس ہیں جو وہ بتانا چاہیں گے، یقینی طور پر وہ پی ڈی ایم کی قیادت کو اس کے اوپر اعتماد میں لیں گے۔ لہٰذا ہم یہ بات اب سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نون خاص طور پر ان پرٹیکولر وہ سیاسی میدان میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کر سکتی ہے، اور جو لانگ مارچ ہے اس حوالے سے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ اور مسلم لیگ نون کی پالیسی کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں اس ساری صورتحال میں تو جو تحریک عدم اعتماد ہے وہ اس سارے پولیٹیکل ایجنڈے کے اندر بڑی فٹ بیٹھ رہی ہے، اور وہ بھی خاص طور پر پنجاب میں، اور اگر ایک جانب لانگ مارچ عوامی دباؤ سامنے آ رہا ہو اور دوسری طرف یہ جو ان ہاؤس چینج والا معاملہ ہے یہ بھی سامنے آ جائے خاص طور پر پنجاب میں، تو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو کسی بھی طریقے سے سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا، اور یہ فیصلہ کن مرحلے میں جو عوامی نمائندے ہیں ان کے اوپر بھی اس بات میں دباؤ بڑھے گا کہ یار ہم نے اس حکومت کے ساتھ کھڑے ہونا، خاص طور پر وہ تمام لوگ جو کانسیکوینسی کی جو حلقے کی سیاست کرتے ہیں ان کے لیے پیچھے ہٹنا آسان ہو جائے گا، اور خاص طور پر مسلم لیگ کاف کے لیے بھی ایسے موقع اگر پیدا ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی تھوڑا سا پیچھے ہٹنا اور اپنے لیے نئی گنجائش پیدا کرنا اس کی راہ بھی آسان ہو جائے گی۔ لہٰذا لانگ مارچ اور تحریک عدم اعتماد دونوں اس وقت بہت زیادہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں ٹاپ آف دی پرائرٹی ہونی چاہیے مسلم لیگ نون کی، کہ اگر وہ واقعتاً پاکستان کے اندر اس وقت اس جو ہائبرڈ رجیم ہے اور اس سلیکشن سے الیکشن تک کے سفر کا آغاز کرنا چاہتی ہے تو دیٹ از دی رائٹ ٹائم، ان کو میدان میں آنا چاہیے اور میدان میں آ کے اس سسٹم کو ایک مکمل طریقے سے چیلنج کرنا چاہیے، پوری طاقت کے ساتھ چیلنج کرنا چاہیے، اور یہی وہ راستہ ہے جہاں پر ہمیں ایک اسٹیبل ڈیموکریٹک گورنمنٹ بھی نہ صرف مل سکتی ہے بلکہ جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ مسلم لیگ نون لگاتی ہے اس کو بھی عملی جامہ بنایا جا سکتا ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔